نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات اکرام، آج کے درس کا موضوع ہے حسن اخلاق۔ ایک شخص نے جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، حسن اخلاق کیا چیز ہے؟ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ اے محبوب، معاف کرنا اختیار کرو۔ خذ العفو، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، معاف کرنا اختیار کیجئے، وامر بالعرف، اور بھلائی کا حکم دیجئے، واعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے منہ پھیر لیجئے۔ یہ حسن اخلاق ہے۔ پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ حسن خلق یہ ہے کہ تو قطع تعلق کرنے والوں سے صلہ رحمی کر، جو تجھے محروم کریں تو اسے عطا کر، اور جو تجھ پر ظلم کرے تو تو اس کو معاف کر دے۔ اور حق یہ ہے کہ ہمارے اسلاف مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک کے آئینہ دار تھے، اور ظلم کرنے والوں کو نہ صرف معاف کر دیتے تھے بلکہ ان پر عطاؤں کی بارش کرتے تھے۔ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن طہارت کے لیے دریائے دجلہ پر تشریف لے گئے۔ آپ نے اپنا مصلی اور قرآن پاک قریبی مسجد میں رکھ دیا اور خود طہارت میں مشغول ہو گئے۔ اتنے میں ایک ضعیفہ آئی اور مصلی اور قرآن بغل میں دبایا اور چلتی بنی۔ حضرت نے اسے دیکھ لیا اور پیچھا کیا۔ جب اس کے قریب پہنچے تو سر جھکا کر نہایت نرمی سے پوچھا کہ محترمہ، کیا قرآن پڑھنے والا تمہارا کوئی لڑکا ہے؟ ان ضعیفہ نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا تو پھر یہ قرآن عظیم مجھے دے دو اور مصلی تم رکھ لو، یہ میں اپنی خوشی سے تمہیں بخشتا ہوں۔ وہ بڑھیا مارے شرم کے پانی پانی ہو گئی اور دونوں چیزیں آپ کو واپس دے دیں۔ آپ نے پھر زور دے کر کہا کہ مصلی تو اپنے پاس ہی رکھ لے اور صرف قرآن عظیم تو مجھے دے دے۔ لیکن وہ بڑھیا اپنی نازیبا حرکت کے مقابلے میں آپ کا حسن اخلاق اور آپ کی بردباری دیکھ کر اس قدر شرمندہ تھی کہ دونوں چیزیں آپ کے پاس چھوڑ کر روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ سبحان اللہ! ذاتی طور پر نقصان پہنچانے والوں اور اپنے مال چوری کرنے والوں تک پر اس قدر شفقت، اس قدر مہربانی، یہ حسن اخلاق کا انتہائی عظیم درجہ ہے۔ ان بزرگوں کے بلند اخلاق، اعلیٰ کردار اور مخلوق خدا پر پیار ہی نے تو آج بھی اسلام کو زندہ اور باقی رکھا ہے۔ حضرت سیدنا معروف رحمت اللہ علیہ یتیموں پر بھی نہایت ہی شفقت فرماتے تھے، اور یقیناً مظلوموں اور یتیموں پر شفقت ہی حسن اخلاق ہی کا ایک شعبہ ہے۔ حضرت سیدنا سری سختی رحمت اللہ علیہ عید کے دن کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ آپ کھجوریں چن رہے ہیں اور ایک کم سن بچہ ان کے پاس کھڑا ہے۔ میں نے پوچھا کہ حضرت آپ ان کھجوروں کا کیا کریں گے؟ فرمایا کہ یہ لڑکا جو میرے پاس کھڑا ہے رو رہا تھا، میں نے اس سے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے کہا کہ میں یتیم ہوں، آج عید کے دن دوسرے لڑکوں نے نئے نئے کپڑے پہنے ہیں لیکن ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے، چنانچہ میں کھجوریں اس لیے چن رہا ہوں کہ انہیں فروخت کر کے اس بچے کے لیے کچھ سامان خرید کر دے دوں، یہ اس سامان کو استعمال کرے گا اور اس سے دل بہلائے گا۔ حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ آپ تکلیف نہ اٹھائیں، اس بچے کی دلدہی میں کروں گا۔ یہ کہہ کر اس بچے کو میں اپنے ساتھ لے آیا، پہلے اس کو نئے کپڑے پہنائے، پھر اس کو اخروٹ لے کر دیے۔ وہ بچہ اب خوش ہو گیا۔ اس وقت میرے دل میں ایسا نور اور ایسا سرور پیدا ہوا کہ میری حالت ہی کچھ اور ہو گئی۔
جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جس نے ہمارے بڑوں کا ادب و احترام نہیں کیا اور ہمارے چھوٹوں سے محبت اور پیار نہیں کیا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی گھرانے کے لیے خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو ان میں شفقت اور مہربانی پیدا فرما دیتا ہے۔ وہ ایک دوسرے کے اوپر شفقت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر مہربانی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے پیار اور محبت سے پیش آتے ہیں۔ یہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خیر عطا ہو رہی ہوتی ہے۔ اور یہ کہ مہربانی اگر کسی مخلوق کی شکل و صورت میں ظاہر ہو جائے تو دنیا کی کوئی چیز بھی اس شکل سے زیادہ خوبصورت نہیں ہوگی، اور بد اخلاقی اور سختی اگر کسی شکل و صورت میں ظاہر ہو جائے تو اس سے زیادہ بدصورت کوئی چیز دنیا میں نہیں ہوگی۔ حضرت سیدنا ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بڑے متقی اور بڑے پرہیزگار اور بڑے بااخلاق بزرگ تھے۔ آپ کی بزرگی کا دور دور تک شہرہ ہو چکا تھا، اور آپ کے فضل و کمال اور زہد و ورع کا چرچا آپ کی زندگی ہی میں ضرب المثل ہو چکا تھا۔ ایک دفعہ وہ حالت سفر میں تھے، رات کے وقت دمشق کی جامع مسجد میں پہنچے۔ نماز عشاء کے بعد مسجد کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے امام مسجد سے درخواست کی کہ مجھے رات کو مسجد میں رہنے دیا جائے، کیونکہ مجھے کچھ ذکر و اذکار کرنا ہے۔ امام صاحب کو غصہ آ گیا اور انہوں نے طنزاً کہا کہ تو ابراہیم ابن ادہم ہی تو ہے، چل یہاں سے نکل۔ یہ کہہ کر انہیں مسجد سے باہر کر دیا۔ حضرت ساری رات سخت سردی میں مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھے عبادت میں مشغول رہے۔ نماز فجر کے وقت مسجد کا دروازہ کھلا تو اندر تشریف لے گئے۔ نماز کے بعد کچھ لوگوں نے آپ کو پہچان لیا اور شور مچ گیا کہ اللہ کے ولی حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ تشریف لائے ہیں۔ ہر طرف سے لوگ ان کی زیارت کے لیے ٹوٹ پڑے۔ امام صاحب بڑے شرمندہ تھے، بار بار حضرت سے معذرت کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ بھائی معذرت کس بات کی کر رہے ہو، آپ نے تو اپنا فرض ادا کیا ہے۔ تو میرے عزیزوں، آپ نے دیکھا کہ اللہ کے ولیوں کا اخلاق کس قدر اعلیٰ اور کس قدر بلند ہوتا ہے۔ اگر آج کل ہم جیسے اہل ظاہر کو کوئی ڈانٹ دے تو ہم جب تک اس کی 7 پشتے نہ کھنگال ڈالیں اس وقت تک ہمارا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا ہے۔ یقیناً یہ ذمہ دار مسلمانوں کی بے صبری اور بیجا جذباتیت کی وجہ سے آج دین کا کم علم رکھنے والے لوگ دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا حسن اخلاق اور اعلیٰ کردار ہی تو تھا جو آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں تو بے ساختہ زبان سے رحمت اللہ تعالی علیہ جاری ہو جاتا ہے۔ آپ اتنے زبردست بزرگ تھے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بھی آپ کا بڑا احترام کیا کرتے تھے۔ عزیزوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو معیاری بنائیں، بد اخلاقی اور بد کرداری سے بچیں۔ اعلیٰ اخلاق انسان کا وہ وصف ہے کہ جس سے بڑے بڑے مشکل مسائل چٹکیوں میں حل ہو جاتے ہیں۔